فجر کی نماز 4 بجے ادا کی جائے گی۔ ایسے تقریر ہوتی ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین وأصحابه الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وخلفائه الراشدين وعلمائه الصالحين وأوليائه الكاملين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ صدق الله العظيم۔ آج کے درس کا موضوع سورہ الفاتحہ ہے۔ اس کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ پورے قرآن میں جو کچھ بیان ہوا اللہ تعالیٰ نے سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ میرے مولا نے سورۃ فاتحہ میں جمع کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے قرآن کی سورتیں 114 ہیں، سپارے 30 ہیں، منزلیں 7 ہیں، اور اس سورت کی آیتیں بھی 7 ہیں۔ تو مطلب کیا نکلا؟ ایک طرف اللہ نے واضح کھول کر جو کچھ 7 منزلوں میں بیان کیا، اسی کا نچوڑ اللہ نے سورۃ فاتحہ میں بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کام اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اس سورت کے نام بے شمار ہیں، میں نے اپنی تفسیر میں بھی کافی اس کے نام لکھے ہیں۔ ایک نام تو الفاتحہ ہے۔ یہ الفاتحہ لفظ کوئی نہیں ہے کہیں، یہ مضمون کو واضح کرتا ہے۔ فاتحہ ہوتا ہے کہ جس سے افتتاح ہو۔ بتانا یہ ہے کہ قرآن مجید کا افتتاح اس سورت سے ہوتا ہے۔ اس کا نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے، یعنی کتاب کا افتتاح اس سے ہوتا ہے۔ اس کا نام سورۃ نور بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا عرش الہی کے نیچے نور کا ایک خزانہ ہے، اللہ نے یہ سورت اس خزانے میں سے نازل فرمائی ہے۔ سورۃ الکنز بھی ہے، سورۃ المسئلہ بھی ہے، سورۃ السوال بھی ہے، سورۃ الدعا بھی ہے، کیونکہ اس سورت کے اندر دعا بھی موجود ہے۔
اب ہمیں پہلے یہی بات باتیں کہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ کیسے ہے، کیونکہ ایک بات کہنا آسان ہے، اس کو آگے ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ پورے قرآن میں آپ اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو پورے قرآن میں ایک لفظ ہے صراط مستقیم۔ دیکھو ہر پیغمبر کی تعلیم میں یہ ہے کہ میں تمہیں صراط مستقیم دکھانے آیا ہوں، سیدھا راستہ دکھانے آیا ہوں، وہ راستے جو لوگ اپنے ذہنوں سے بناتے ہیں، گھڑے ہوئے، اور ایک راستہ وہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ بندے اور اللہ کے درمیان سب سے چھوٹا، اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک خط مستقیم ہوتا ہے، یہ دو نقطوں کے درمیان جو سب سے چھوٹا خط ہو اسے خط مستقیم کہتے ہیں، اور مولا اور بندے کے درمیان جو چھوٹا، سب سے سیدھا، سب سے واضح ہو اسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اے سورۃ یاسین پڑھو، یاسین والقرآن الحکیم علی صراط مستقیم۔ رسول اللہ کو اللہ نے فرمایا کہ مستقیم پر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے جس راستے پر رسول اللہ چل کے گئے، جس راستے پر صحابہ چلے، جس راستے پر رسول اللہ کی آل چلی ہے، جس راستے پر اولیاء چلے، قرآن مجید میں دعائیں، ربنا ظلمنا بھی دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا یہ بھی دعا ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة، ہمارے رب ہمیں فتنہ نہ بنانا۔ اس کا مطلب ہے دعائیں ہیں، لیکن رنگا رنگ کی قرآن میں دعائیں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر یہ دعا ہمیں سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ ساری دعاؤں کا خلاصہ اس صورت میں موجود ہے، صراط مستقیم بھی موجود ہے، اور اس کے اندر دعا بھی موجود ہے۔ تو گویا قرآن کی ساری دعاؤں کو اگر جمع کیا جائے، ہمارے گلہار شریف والے حضرت صاحب ان کو ان کے والد گرامی بابلی شریف لیں گے، وہاں انہوں نے دعا کی، یا اللہ اس بچے کو علم بھی عطا فرما، اس بچے کو ہدایت بھی عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ دو دعائیں تھیں، علم اور ہدایت۔ صرف علم کافی نہیں ہے، وہ دو چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں کہ قرآن میں نبیوں کی دعوت ہے صراط مستقیم۔ ہمارے نبی صراط مستقیم پر نبیوں کی دعوت میں دیکھو، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ تیسری چیز قرآن مجید میں عبادت کا ذکر ہے کہ تم نے پوجا اللہ کی کرنی ہے، پرستش کے آگے کرنا ہے، رکوع تم نے اللہ کے آگے کرنا ہے۔ یہ جو عبادت ہے، پورا قرآن پڑھے تو آپ کو جگہ جگہ یہ چیز ملے گی، یا ایھا الناس اعبدوا، لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی۔ پھر کافر بتوں کی پوجا کرتے تھے، مسلمان اللہ کی پوجا کرتے تھے، تو کہلوایا گیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی تو عبادت نہیں کروں گا جن کی تم کرتے ہو، میں نے عبادت کرنی ہے اللہ کی۔
یہ تیسری چیز عبادت ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہو سکتی ہے. اس کے اندر ایاک نعبد، پھر مدد مانگنے کی بات ہے، وہ بھی اللہ سے. مرکز اللہ ہے، جو سبب اللہ نے بنائے وہ اللہ نے ہی سبب بنائے. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ ولی اللہ کے پاس جائیں، آپ کا عقیدہ ہے ڈاکٹر شفا نہیں دے سکتا، ولی اللہ بھی شفا نہیں دے سکتا. شفا اللہ نے دینی ہے، مگر اس نے ولیوں کو بھی سبب بنایا ہے اور اس نے ڈاکٹروں کو بھی. تو عبادت، استعانت ایک صراط مستقیم ہے، ایک دعا ہے، ایک عبادت اور استعانت ہے. یہ ان کو تین چیزیں سمجھے. اس کے بعد قرآن مجید میں پڑھے سورتیں آپ کو نظر آئے گا. قرآن میں اللہ کی تعریفیں، اللہ کے تعارف اور اس کی تعریفیں کی گئی ہیں کہ اللہ کے بارے میں تم کیا سمجھو. دیکھو ایک بتوں کا پجاری ہے، ایک بت کے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، تو اس سے پوچھو یہ کیا ہے، تو صحیح نہیں بتا سکیں گے. بتائیں بھی تو وہ چیزیں نہیں ہوں گی جو اللہ میں اللہ حیات دیتا ہے، موت دیتا ہے. اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، اللہ نے دن بنایا، رات بنائی، یہ سمندر بنائے، دریا بنائے، نہریں بنائی. یہ کشتیاں جو چلتی ہیں یہ بھی اسی کے عمل سے چلتی ہیں کہ پانی ان کا بوجھ اٹھا لیتا ہے. یہ ہوائیں، یہ آندیاں، یہ خلا، یہ ملا، یہ کائنات پست و بالا، سب کا مالک اللہ ہے. اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، اس کا تعارف کروایا جاتا ہے جگہ جگہ. مثلا سورۃ کاف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. حمد اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا. پھر سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے تسبیح ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس. بادشاہ ہے، اس کے لیے تسبیح ہے. ہر شے تسبیح اسی کے لیے کرتی ہے، ہر شے اس کے آگے گردن رکھے ہوئے ہیں. یہ رنگا رنگ کی تعریفیں، اللہ کی تعریفیں ہوئی ہیں قرآن میں. اب یہاں پر دیکھو اللہ کی تعریفیں کیا کیا بیان ہوئی ہیں. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. رب العالمین کا مطلب ہے جو کائنات کو پیدا بھی کرنے والا ہے اور کائنات کو قائم بھی رکھنے والا ہے. لہذا ساری کائنات اپنے وجود میں بھی اس کی محتاج ہے، اپنی بقا میں بھی اس کی محتاج ہے. پھر وہ مہربان ہے. اتنا کہنے سے ابھی بندے کا جی نہیں بھرا، اس لیے حالانکہ رحمان یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت مہربان ہے. پھر بندہ کہتا ہے الرحیم، وہ بہت ہی رحم کرنے والا ہے. تو گویا اتنے سے بھی ابھی جی نہیں بنا. بندہ کہتا ہے وہ بادشاہ ہے، لیکن یہاں دنیا میں عارضی بادشاہتیں بندے کو نظر آتی ہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ نے دی ہوئی ہے. جیسا کہ سورت آل عمران میں ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ. آپ کہہ دے ملکوں کے مالک، تو جسے چاہے ملک دے، جس سے چاہے واپس لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے. تو یہاں پر ایسی بادشاہی کا ذکر ہے جس کے بارے میں ساری بادشاہیوں کے
ختم ہونے کا تصور ہے اور ایک اللہ ہی کی بادشاہی ہے، اور وہ ہے انصاف کے دن کی بادشاہی، مالک یوم الدین۔ تو یہ اللہ کا تعارف کروایا گیا ہے۔ کیوں؟ قرآن میں لکھا ہے، ایک 24ویں پارے میں سورت ہے، سورت المومن، وہاں لکھا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ بتاؤ آج کے دن یعنی قیامت کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ سب دنیا پکارے گی اللہ کے لیے جو ایک ہے، جو غلبے والا ہے، بادشاہی اسی کی ہے۔ آج کسی کی بادشاہی سیر نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ اللہ کی بادشاہی کا بھی ذکر ہو گیا، قیامت کے دن کا بھی ذکر ہو گیا، اور قیامت کے دن کے نام تو بہت ہیں، خود قیامت بھی نام ہے، یوم آخر بھی نام ہے، الساعہ بھی نام ہے، قیامت کے نام بے شمار، مگر یہاں ایک ایسا نام لیا گیا ہے جس سے یہ تصور پیدا ہو جائے کہ وہ دن ویسے ہی مقرر نہیں ہے، وہ انصاف دینے کے لیے دن مقرر ہوا ہے۔ کیوں؟ دنیا میں کئی لوگ ہیں جن پر ظلم ہوتا ہے، غریب ہیں، نادار ہیں، ان کا جتھا نہیں ہے، ان کا گروہ نہیں ہے، جتھے والے، مالدار، اختیار والے، اقتدار والے ان پر ظلم کرتے رہتے ہیں، اور لوگ ظالموں کا ساتھ دیتے، حق کا ساتھ نہیں دیتے، غریب کا ساتھ نہیں دیتے، مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے۔ وہ فریادیں کرتا ہے، وہ چیختا ہے، وہ چلاتا ہے، کوئی مدد نہیں کرتا۔ یا اللہ تو نے اس کو اسی لیے پیدا کیا کہ اس پر ظلم ہوتا رہے، اور اس کو پیدا کیا کہ وہ ظلم کرتا رہے؟ فرمایا نہیں، میں نے ایک دن مقرر کر دیا، انصاف کا دن میں نے مقرر کر دیا۔ وہاں سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ بکری کو سینگ مارے ہوں گے تو ان سے بھی میں بدلہ لوں گا، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ عرش والا بدلہ لے سکتا ہے۔ اس لیے اس نے قیامت کے دن کا ذکر کیا اور اپنی بادشاہی کا ذکر کیا۔ یہ اللہ کی تعریف آپ گنتے جائیں، صراط مستقیم، ایک دعا، دو عبادت اور مدد مانگنا، تین اللہ کی تعریف ہے، چار قیامت کا ذکر، پانچ اب دنیا میں سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ اللہ رسول کے مطیع ہوئے، اللہ نے ان پر انعام کیا۔ یہ کون ہے جن پر اللہ کا انعام ہے؟ مطیع ہونا تو اور بات ہے، جن پر اللہ کا انعام ہے یہ نبی ہے، یہ صدیقین ہے، یہ شہداء ہیں، یہ صالحین ہیں۔ یہ 5ویں پارے میں لکھا ہے، سورۃ النساء میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ لوگ ہیں، نبی ہیں، صدیقین ہیں۔ صدیقین کیا ہوتے ہیں؟ جن کے دماغ میں سچ، جن کے دل میں سچ، جن کی زبان پر سچ، اور اتنا سچ کہ اگر زبان سے کبھی کوئی ایسی بات نکل جائے جو واقعے کے مطابق نہیں ہے، عرش والا کہتا ہے میں تمہاری عزت رکھوں گا، میں واقعہ بدل دوں گا، مگر تمہیں جھوٹا نہیں ہونے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ صدیقین ہیں۔ شہداء کون ہے؟ شہداء وہ ہیں جو زبان سے بھی اللہ کی توحید کی شہادت دیتے ہیں، حق کی شہادت دیتے ہیں، اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اللہ کی توحید کی شہادت دے جاتے ہیں۔ یہ لوگ شہید ہیں۔ ہر کوئی شہید نہیں، ہندوؤں کے بھی شہید، سکھوں کے بھی شہید، عیسائیوں کے بھی شہید، نہ، شہید صرف وہ ہیں جو اپنی زبان سے شہادت پہلے دیتے رہتے ہیں، آخر میں اپنی جان دے کر ان کی روح جب پرواز کرتی ہے، وہ روح بھی پکارتی ہے
جسم کا ہر حصہ بھی پکارتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ لوگ شہید ہیں. صالحین کون ہیں؟ صالحین وہ ہیں جو صلاحیت بھی رکھتے ہیں. خدا نے ان کے دماغ دل میں صلاحیت پیدا کی ہے. راست باز ہیں, سچے ہیں, اور ہر لمحہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ رسول اللہ کی امت سیدھے راستے پر چلے. اپنے عمل سے بھی اپنے قول سے بھی وہ حضور کی امت کو سیدھی راہ پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک پیر صاحب, میں نے کہا آپ کے پیر صاحب میں کیا خوبی ہے؟ کہتا جی سچے کو سچا نہیں کہتے, جھوٹے کو جھوٹا نہیں کہتے. میں نے کہا سبحان اللہ, یہ کون سا پیر ہے جی جو سچے کو سچا نہیں کہتا اور جھوٹے کو جھوٹا نہیں کہتا ہے؟ سچا پیر وہ ہے جو خود بھی سچ بولتا ہو اور اپنے مریدوں کو بھی سچ کی تلقین کرتا ہو, جو خود جھوٹ بولتا ہو اور جھوٹے کو جھوٹا نہ کہے. اس کے حق و حق باطل مکس ہو گیا, جھوٹ اور سچ مکس ہو گیا. وہ ولی اللہ نہیں ہے, نہ ہی وہ صالحین میں شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبیوں کا ذکر کیا, شہداء کا ذکر کیا, صدیقین کا ذکر کیا, صالحین کا ذکر کیا. یہاں سورۃ فاتحہ میں خلاصہ کر دیا, فرمایا سیدھا راستہ کن کا راستہ ہے؟ ان کا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے, اور انعام نبیوں پر, صدیقین پر, شہداء پر, صالحین پر. سب کا ذکر قرآن میں سورۃ ابراہیم موجود ہے, سورۃ محمد موجود ہے, سورۃ کاف موجود ہے, اور سورۃ مریم موجود ہے, سورۃ انبیاء موجود ہے. یہ صورتیں جن میں اللہ کے ان بندوں کا ذکر ہوا ہے جن پر مولا نے انعام کیا ہے. یہاں پر اشارہ ہو گیا کہ یا اللہ راستہ ہمیں ان کا چلانا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. یہ 6 چیزیں ہو گئی. اب 7ویں چیز دیکھو. 7ویں کیا ہے؟ 7ویں ہے وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں, وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے, بھٹک گئے, جن پر اللہ کا غضب ہوا. کئی لوگوں کو اللہ نے بندر بنا دیا, کئی لوگوں کو اللہ نے خنزیر بنا دیا. یہ آگے ذکر موجود ہے وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ. بندر بنایا, خنزیر بنایا. یہ وہ ہیں جن پر غضب ہوئے. کچھ وہ ہیں جو بھٹک گئے, غضب ہوئے یا نہیں ہوئے. یہ فرعون گزرا, نمرود گزرا, یزید گزرا, ابو جہل گزرا, ابو لہب گزرا. کچھ وہ ہیں جن پر غضب ہوا, عذاب آئے. کچھ وہ ہیں کہ جو بھٹک گئے مگر بظاہر عذاب نظر نہیں آیا. اللہ نے فرمایا تم نے اعلان یہ کرنا ہے کہ یا اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلانا جن پر تیرا انعام ہوا, اور ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر غضب ہوا ہے اور جو تیری راہ سے بھٹک گئے. کئی لوگ ہیں جو بھٹک جاتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں سورۃ فاتحہ کی اہمیت تو باتیں ہو گئی, چند مسئلے بھی سن لیں. ہم کوئی فوت ہو جائے, ہم مسلمان اہل سنت و جماعت کوئی فوت ہو جائے تو ہم افسوس کا اظہار کرنے جاتے ہیں, لیکن اس کو تعزیت کہتے ہیں. افسوس کا لفظ نہیں ہے صحیح لفظ ہے تعزیت. اور تعزیت کا مطلب ہے اگلے کے گھر جانا اسے تسلی دینے کے لیے. تعزیہ کا مطلب تسلی دینا ہے, تعزیہ کا مطلب پیٹنا نہیں ہے, تعزیہ کا مطلب افسوس کا اظہار کرنا نہیں ہے. تعزیہ کا مطلب ہوتا ہے اسے تسلی دینا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم بھی اللہ کے لیے, ہم بھی چلے جائیں گے, وہ بھی چلے گئے. دیکھو قبروں پر سلام کر کے کیا کہتے ہیں کہ تم چلے گئے ہو, ہم بھی تو یہ تسلی دینا کہ بھائی سب نے دنیا میں نہیں رہنا ہے, کچھ مدت ہے. یہ ہمارے اہل
سنت میں یہ ہے جب جائیں فاتحہ وہاں تو وہاں پر فاتحہ پڑھتے ہیں. اس لیے پورا قرآن پڑھنا تو ممکن نہیں، اس کا خلاصہ تو پڑھا جا سکتا ہے. اس لیے سورت فاتحہ کی تلاوت کر کے دعا مانگتے ہیں. پھر کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نماز میں فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. ہم بھی کہتے ہیں ضروری ہے، مگر فرق یہ ہے ہم قرآن کو بھی دیکھتے ہیں، حدیثوں کو بھی دیکھتے ہیں. انہوں نے صرف حدیث کو دیکھنا ہوتا ہے، انہوں نے قرآن کو نہیں دیکھنا ہوتا ہے. مثلا حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، یہ ہے حدیث. لیکن ادھر سورت مزمل میں کیا ہے؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے پڑھو جو میسر ہو. اس میں آسانی دی گئی ہے. تو اگر آپ کہیں فاتحہ پڑھنا فرض ہے تو پھر قرآن کی آیت کا مطلب ہی کچھ نہیں نکلتا. اب یہ لوگ چکر کرتے ہیں اس آیت کے بارے میں، نہیں سمجھ آتی کہ کیا کریں. لہذا یہ امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھو، انہوں نے فرمایا قرآن پڑھنا فرض ہے. قرآن کی وجہ سے، سورت مزمل کی وجہ سے قرآن پڑھنا فرض ہے. سورت فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے، فرض سے نیچے درجہ ہے واجب کا. قرآن سے فرض ثابت ہوتا ہے، حدیث سے واجب ثابت ہوتا ہے. فرمایا تمہیں آسانی ہے، ما تیسر آسانی ہے، جہاں سے پڑھو گے نماز ہو جائے گی. لیکن فاتحہ پڑھنا واجب ہے، واجب رہ جائے تو سجدہ صاف کرو تو بعد ادا ہو جاتی ہے. یہ فرق ہم نے حدیث کو دیکھ کر اور قرآن کو سامنے رکھ کر کی ہے. پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی امام کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھے. ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ ایک نماز بلند آواز سے جو پڑھی جاتی ہے، جاری مغرب عشاء فجر، ان کے بارے میں دیکھ لیں. قرآن کی آیت ہے سورت یہ 9واں پارہ ہے، جہاں پر 9واں پارہ ختم ہوتا ہے وہاں اس کے قریب آیت ہے. وہ آیت نمبر اگر مسلمانوں کو یاد ہو، اہل سنت و جماعت کو، تو پھر ان کے لیے پرابلم کوئی نہیں ہوتی ہے. جب آگے امام پڑھ رہا ہے، ایک دفعہ رسول اللہ نے فرمایا کوئی پیچھے پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا میں سوچ رہا تھا یہ کیا ہو گیا، قرآن آپس میں کیا ہو جھگڑ رہا ہے، آگے میں پڑھ رہا ہوں پیچھے یہ پڑھ رہا ہے. سورت فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے مگر قرآن ہے. فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ سورت جو الاعراف ہے اور اس کی آیت نمبر یہ بنتی ہے 200، تو غالباً 12 آخری آیت سے پہلے ہے. اس میں اللہ تعالیٰ 204 نمبر ہے. اس کے اندر خداوند عالم نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے، قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے اسے کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو. ایک بندہ جس سے میری بات ہوئی کہتا ہے جی اس میں صرف ہے کان لگا کر سنو، چپ ہونے کی بات نہیں ہے. میں نے کہا وَأَنصِتُوا ہے، 2 لفظ ہیں، اسے سنو اور خاموش ہو جاؤ. تو جب تم پڑھو گے تو پھر یہ انصتوا والے حکم پر تم نے عمل نہیں کیا، لعلکم ترحمون، تم پر رحم تب ہوگا جب اللہ کا پورا حکم مانو گے. کان لگا کر سنو اور خاموش ہو جاؤ. لہذا امام کے پیچھے جب وہ بلند آواز سے قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن سننا لازم ہے، اور کان لگا کر سننا ہے اور خاموش رہنا ہے. اس لیے جب یہ 2 حکم ہیں تو پھر امام کے پیچھے بندہ اگر فاتحہ پڑھے گا تو وہ کان لگا کر سننے کا معاملہ ہی نہیں رہتا ہے.
کہتے ہیں جی جب وہ وقف کرے تو تم پڑھ لو. او بھائی پھر تمہارے کان ادھر کیسے ہوں گے؟ تم تو اپنی طرف متوجہ ہو جاؤ گے. وہ آگے شروع ہو جائے گا. خاموشی کے خلاف تم کان لگا کے سنو اور خاموش. لہذا ہم کہتے ہیں امام کے پیچھے 3 نمازوں میں تو نہیں پڑھ سکتے. اب رہ جاتا ہے ظہر اثر. اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ نبی پاک نے فرمایا جس کے لیے امام ہو، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے. من کان لہ امام فقراۃ الامام قراۃ لہ. جس کا امام ہو، امام کی قرات اسی کی قرات ہے. لہذا جب امام جو مقرر کیا، ہمارے امام اعظم کے سامنے کچھ لوگ آئے تھے، وہ کہتے تھے امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے. آپ کے سامنے جب آئے مناظرے کے لیے، آپ نے فرمایا یہ بتاؤ تم سب دن بات کرو گے یا ایک بات کرے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، ایک بندہ بات کرے گا. فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا جی ہم نے اس کو نمائندہ بنا دیا. فرمایا کہ اگر یہ شکست کھا گیا، انہوں نے کہا ہم سب شکست کھا گئے. فرمایا پھر مسئلہ تو حل ہو گیا. اور جب تم نے ایک بندے کو اپنا نمائندہ بنا دیا تو اس کی شکست تمہاری شکست، اس کی جیت تمہاری جیت. تو جب ہم نے اللہ رسول کے حکم سے ایک بندے کو امام بنا دیا تو امام کا پڑھنا ہمارا پڑھنا اور اس کا پڑھنا ہمارا پڑھنا شمار ہوگا. اس لیے جب تم نے نمائندہ ایک کو بنا دیا تو اللہ رسول نے بھی تمہارا نمائندہ ایک بندے کو بنا دیا. اس لیے تمہیں قرات کی ضرورت نہیں ہے، فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. فاتحہ صرف امام پڑھے گا، سورت صرف امام پڑھے گا. ایک سوال کسی زمانے میں بندے نے کیا تھا، میں نے اس کو جواب دیا. وہ کہتا ہے پھر سبحان ربی العظیم کیوں پڑھتے ہو؟ سبحان ربی الاعلیٰ امام بھی پڑھتا ہے، تم بھی پڑھتے ہو. میں نے کہا یہ قرآن نہیں ہے. سبحان ربی العظیم قرآن نہیں ہے. سبحان ربی الاعلیٰ یہ قرآن نہیں ہے. بات قرآن کی ہو رہی ہے. یہ تو نعرہ ہے، اور جب نعرہ لگتا ہے تو نعرہ سارے لگاتے ہیں. نعرہ سارے لگاتے ہیں. جب قرآن پڑھا جائے تو پھر نعرہ نہیں ہے، پھر سننا ہے اور خاموش رہنا ہے. اور امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. یہ چند باتیں سورۃ فاتحہ کے حوالے سے میں نے کی ہے. آگے آمین ہے. آمین یہ سورۃ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. آمین کیا ہے؟ آمین پڑھنا سنت ہے. آمین حنفی بھی پڑھتے ہیں، آمین اہل حدیث بھی پڑھتے ہیں. مگر فرق یہ ہے اہل حدیث بلند آواز سے اور جو حنفی ہیں وہ آمین کہتے ہیں مگر آہستہ کہتے ہیں. ان کے پاس بھی دلیلیں ہیں، ہمارے پاس بھی دلیل ہے، مگر کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. بھائی ایمان آمین کہتے تو دونوں ہیں. آمین کا مطلب ہے قبول کرتے. ہمارے کہتے ہیں یہ دعا ہے. آمین یہ ایک دعا ہے. بندہ کہتا ہے یا اللہ یہ جو آپ فاتحہ میں دعا ہوئی ہے اسے قبول فرما دے. تو ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے برابر ہو گیا اس کی بخشش ہو جاتی ہے. فرشتوں کی آواز نہیں آتی ہے، اس لیے ہم حنفی اور مسلمان ہم کہتے ہیں ہماری آواز بھی بلند نہیں ہونی چاہیے. وہ جو ہے مسجد نبی میں گونج ہوتی تھی، وہ حضور جب پڑھاتے تھے سکھاتے تھے تو اس وقت گونج ہوتی تھی. پہلے ترکوں کے دور میں آمین بلند آواز سے نہیں تھی، لیکن جب سے یہ نجدی آئے، سعودی آئے، اس وقت یہ آمین بلند آواز سے وہاں کہی جاتی ہے. لیکن یہ چونکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں یہ ہے کہ اونچی آواز یا آہستہ آواز، لیکن آمین کہنے میں تو کوئی عرض نہیں ہے. اس لیے آمین کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے، اس پر کوئی زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے استاد علامہ عطا محمد بندیالوی، ہمارے حضرت صاحب دلال شریف والے، ان کے ساتھ میں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے. یہ اس طرح سے آمین کہتے تھے جس سے
قریب والے کو آواز آ جاتی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ آمین کہہ رہے ہیں. بہت آہستہ نہیں, اتنی آمین, اتنی آواز سے آمین کہیں, کوئی حرج نہیں. یہ آواز کا مسئلہ اتنا اختلافی نہیں ہے. حالانکہ جب ذکر کی بات ہو تو یہی لوگ کہتے ہیں کہ ذکر خفی بہتر ہے. یہ حدیث ایک حدیث کو لے کر کیا تھے, جب ذکر اونچی آواز سے کیا جائے ذکر آہستہ بہتر ہے. تو بھائی یہ بھی دعا, یہ بھی آہستہ بہتر ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, وہاں پر یہ آیت پڑھتے ہیں. یہاں پر یہ کیا ہو گیا کہ یہ بھی ایک دعا ہے تو اس کو اونچی آواز سے, لیکن ہمارا اس میں زیادہ اختلاف نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں آمین کہنا ضروری ہے, سنت ہے. البتہ کوئی اونچی آواز سے کہہ لے یا کوئی آہستہ آواز سے کہہ لے تو یہ ایسا اختلافی نہیں, مگر امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا یہ درست نہیں ہے. فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے, فاتحہ پڑھنا واجب ہے. یہ ہے سارا آج کے درس کا بیان. یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 7 آیتوں والی جو سورت اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے, 14ویں پارے میں سورت الحجر, 14واں پارہ سورت الحجر, وہاں پر اللہ نے اس کا یہ بھی ذکر کیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. 7 مثانی اس سورت کا نام ہے. 7 کا مطلب ہے 7, مثانی کا مطلب ہے 2 بار. یہ مکہ میں بھی سورت نازل ہوئی ہے اور یہ سورت مدینہ پاک میں بھی نازل ہوئی ہے. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو قرآن تو دیا ہی دیا ہے, 7 قرآن کے 7 مثانی بھی عطا فرما دی ہے. 7 آیتوں والی سورت جو 7 منزلوں کے مضامین کو اپنے اندر رکھتی ہے. بسم اللہ, بسم اللہ, ثقتم باللہ, ثقتم باللہ, توکلاً علی اللہ, توکلاً علی اللہ. بسم اللہ, بسم اللہ, ثقتم باللہ, ثقتم باللہ, توکلاً علی اللہ, توکلاً علی اللہ. یا رحیم یا رحیم یا رحیم, یا کریم یا کریم, یا کریم, یا عظیم یا